لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ندائیہ انداز کے اندر پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین. درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء و یا خاتم النبیین. نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. پڑھیے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. آج میرا ارادہ ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ ذاکیہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کے اوپر بیان کیا جائے، جو کہ بنت رسول بھی ہے، ملکہ فردوس بری بھی ہے، اور زوجائے تاجدار حل عطا بھی ہے، مادر حسنین کریمین بھی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے دل کا چین اور راحت بھی ہے، اور جنت کی کلی بھی آپ ہیں، خوشبو مصطفیٰ بھی آپ ہیں، اور راحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ہیں. تو مل کے پڑھیے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. پڑھیے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. کہ یہ آستانہ بڑی شان والا. نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. پڑھیے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. جو بہنوں نے دیکھا تو بولی یہ دنیا. جو بہنوں نے دیکھا
اور نبی کے صحابہ بے سبھی محترم ہے، نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہے، سبھی کا یارانہ، سبھی کا یارانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، اور جو گم تھی اندھیرے میں شے مل گئی ہے، آقا تیرا مسکرانا بڑی شان والا، بولو نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، جو مل جائے حاکم مدینے میں مدفن، سب کہو آمین، جو مل جائے حاکم مدینے میں مدفن، تو پھر ہو ٹھکانہ، تو پھر ہو ٹھکانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ حمد و ثنا بعد منقبت شان اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ، دعا ہے کہ آج کا جو موضوع سرکار دو عالم امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی آپ کی نور نظر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا دیا ہے۔ آج اس موضوع کے اوپر گفتگو کروں گا، اور مسلسل تقریباً ایک ہفتے سے علماء اہل سنت، اکابرین اہل سنت اور سادات کرام بڑے کرم اور تکلیف میں ہیں، اور حالات کس طرح کے چل رہے ہیں۔ کچھ باتیں انسان سے ایسی منہ سے نکل جاتی ہیں کہ جو مناسب نہیں، یعنی علماء کرام بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پاسبان، العلماء ورثۃ الانبیاء، حضور علیہ السلام نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ دنیا میں دین کے ستون ہیں، نہ تو ہم ان کی بے ادبی کر سکتے ہیں اور نہ ہی توہین، اور نہ ہی ان کی شان میں کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں جو ان کی شان کے منافی ہو، اس لیے کہ ان کا ادب احترام بہت ضروری ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تفسیر کبیر کے اندر نقل کیا کہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اہان العالم فقد اہان جبریل، کہ جس نے عالم کی اہانت کی اس نے جبریل کی اہانت کی، اور جس نے جبریل کی اہانت کی فقد اہان النبی، اس نے میں نبی کی اہانت کی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور جو میری اہانت کرے سمجھو اس نے اللہ کی اہانت کی، اور جو اللہ کی اہانت کرے اللہ قیامت کے دن اسے رسوا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو علماء کو گالی گلوچ کرنا، ان کی بے ادبی کرنا اور ان کو طعنہ
تشریح کا مرکز بنانا یہ اکابرین اہل سنت، صالحین اہل سنت اور پیران اعظام کا طریقہ نہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کی زبان پھسل جاتی ہے تو اس کے اوپر پھر بھی معافی ہے۔ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان بھول اور خطا سے مرکب ہے۔ کس سے مرکب ہے؟ بھول اور خطا سے۔ انسان کو اللہ نے بڑی عزت بھی دی ہے۔ الانسان سری سر ہو کہ اللہ فرماتا ہے انسان میرا راز ہے، انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کل ابن آدم خطائین، ہر ابن آدم خطا کار ہے سوائے انبیاء علیہ السلام کی، کہ وہ معصومین کی جماعت ہے، معصوم علی الخطا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی گروہ ہیں، جس قسم کے بھی وہ گروہ ہیں، ان سے خطا کا امکان تو ہو سکتا ہے، خطا کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ازواج محترات حضور علیہ السلام کی ازواج سلام اللہ علیہم اور آپ کے اہل بیت، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ کر لیا، گناہوں سے محفوظ کر لیا ہے۔ گزشتہ دنوں میں اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم جن کو کنز العلماء کا خطاب ملا، ڈاکٹر اشرف اسد جلالی، وہ اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے باغ فدق کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ میری ایک رائے اور وہ بھی میری اپنی رائے نہیں بلکہ بڑے بڑے صالحین، اکابرین اور بزرگان دین کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عوام الناس کے سامنے ایسے مسائل نہ پیش کیے جائیں جس سے عوام کے اندر نہ سمجھی کی وجہ سے کوئی انتشار پیدا ہو جائے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو بات چیت ان کی عقلوں کے مطابق کیا کرو۔ تو باغ فتح کا مسئلہ ایسا ہے جس کو اہل تشیع بڑھ چڑھ کے بیان کرتے ہیں، اور معاذ اللہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان بازیاں اور الزام تراشیاں کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی خباثت ہر دور میں رہی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں نازیبہ کلمات کہنا، اس طرح کی باتیں کرنا، یہ اہل سنت کا شیوا اور شعار نہیں، کیونکہ اہل سنت اس مسئلے میں بڑے محتاط ہیں کہ ادب کا دامن کبھی بھی وہ نہیں چھوڑتے، ہمیشہ ادب کا دامن تھما ہوا اہل سنت و جماعت میں۔ کوئی خارجی ہوا تو وہ ان لوگوں سے بغض و عناد رکھ کے آگے بڑھ گیا، کوئی ناسبی روافض ہوئے تو وہ صحابہ کرام کے بارے میں بہت آگے بڑھے اور انہیں اپنے طعن و تشریح کا مرکز بنایا۔ صرف اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے جو انبیاء کا بھی ادب کرتے ہیں، مرسلین کا بھی ادب کرتے ہیں، صحابہ کرام کا بھی ادب کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں، اور ان سب کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہمارا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے رب سے راضی ہوئے، یعنی وہ پاک ہستیاں ہیں۔ ہمیں یہ جرت نہیں کرنی چاہیے کہ ان کے بارے میں اپنی زبان کو جنبش دے۔ ڈاکٹر اشرف اسد جلالی نے یا تو ان کی زبان سے یہ نکل گیا بھولے سے، یا آج خود انہوں نے یہ باتیں کی
اپنی طرف سے یہ خلاصہ پیش کیا، برگئے جس طرح بھی ہوا، چاہے افریقہ ہے، مراکش ہے، امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، انڈیا سے پاکستان بھر سے پیغام آ رہے ہیں، اور ان تمام نے، گولڈا شریف والوں نے بھی، راول پنڈی عیدگاہ والوں نے بھی، سید ریاض حسین شاہ صاحب نے اور پروفیسر سعید اسد صاحب نے، تمام علماء اہل سنت نے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ کی زبان سے جو لفظ نکلے ہیں وہ لفظ یہ تھے کہ جب سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سیدنا صدیق اکبر سے باغ فدق کے مسئلے کے اوپر بات ہو رہی تھی تو معاذ اللہ آپ خطا پر تھی اور آپ سے خطا ہوئی۔ یہ نہ تو پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کے اندر یہ لفظ موجود ہے، کہیں نہیں موجود، یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے اپنی طرف سے خلاصہ پیش کیا، نہ ہمارے کسی سنی عالم کی کتاب سے آج تک یہ بات ظاہر ہے۔ ہم بھی یہ ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دیکھو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، اگر آپ نے ظاہری طور پہ ایسے لفظ نکالے ہیں تو اب اعلانیہ طور پہ آپ کے اوپر توبہ واجب ہے، توبہ کرنا واجب ہے، اور جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے ہر مسلمان گناہ گار کے لیے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ وہ توبہ کرے، ورنہ اگر وہ اپنے مسئلے پہ ڈٹے رہے اور اپنی غلطی کو تسلیم نہ کیا تو پھر اہل سنت و جماعت کے اکابرین کی طرف سے انہیں یہ پیغام ہے کہ اہل سنت سے ایسے شخص کا کوئی تعلق ہو سکتا نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارا یہ عقیدہ ایمان ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وہ ہستی ہے کہ جن کے صدقے کل قیامت کے دن ہماری بخشش و مغفرت ہے، جن کے صدقے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم گناہ گاروں کے اوپر کرم کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے محبوب علیہ السلام آپ اعلان کر دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لوگوں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی دنیا کی چیز طلب نہیں کرتا، لیکن میری اہل بیت سے محبت کرو، میری آل سے محبت کرو۔ اس لیے اہل بیت ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت کا درس اللہ نے قرآن کریم کے اندر دیا، اور اپنے حبیب تاجدار انبیاء علیہ السلام کی زبان اطہر سے کہلوا دیا، جبریل کے ذریعے وحی نازل ہو گئی کہ آپ اعلان کر دیں کہ جب کوئی کسی کا محسن ہوتا ہے، احسان کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں چاہیے جس پہ احسان کیا جائے وہ اپنے محسن کے لیے کچھ نہ کچھ اس کا بدلہ عطا کرنے کی، ادا کرنے کی کوشش کرے، تو فرمایا حضور کے ہمارے اوپر کتنے احسان ہیں، کوئی شمار کر سکتے ہو؟ نہیں۔ فرمایا ہماری حالت یہ تھی، فرمایا کہ ہم جنت کے قابل نہ تھے، لوگ گمراہی اور اسی طرح بے راہی کا شکار تھے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوگوں میرے حبیب کی صورت میں اگر تمہارے اوپر تمہارے رب کا فضل نہ ہوتا، یہ نبی اگر تمہارے پاس نہ آتے، لکنتم من الخاسرین، تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تم تو آپس میں دست و گریباں تھے، تم تو اپنے مقام اور مرتبے سے گرے ہوئے تھے، تمہیں کوئی دنیا کی تہذیب و تمدن سے کوئی واسطہ نہ تھا، اور تمہاری تہذیب بھی ایسی تھی، تمہارا رہن سہن بھی ایسا تھا، تمہیں نہ خدا کی بندگی کا پتہ تھا، نہ رسولوں کے بارے میں کوئی معرفت تھی، اللہ نے کرم کیا تمہاری اس حالت کے اوپر کہ تمہیں اپنا رسول عطا کر دیا، تمہیں اپنا محبوب اکمل و کامل حبیب عطا کر دیا، وہ شانوں والا رسول عطا کر دیا جس نے عرب کے اندر آ کے اپنی تعلیم نبوی سے، تعلیم نبوت سے تمہیں ہدایت کے ستارے بنا دیا، اور تمہیں اس مقام کے اوپر
سے پہلے تو کھلی گمراہی میں تھے۔ فرمایا یہ اللہ کا کرم ہوا کہ تمہیں جہنم کے گڑھوں میں گرنے ہی والے تھے، وہاں سے میرے نبی نے تمہیں پکڑ کے جنت کی چوکھٹ پہ لا کھڑا کر دیا۔ اور یہ تو احسان ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً احسان ہے۔ میں حضور علیہ السلام کے کن کن احسانوں کی بات کروں، کن کن مہربانیوں کی بات کروں، شفقتوں کی بات کروں، آپ کی محبتوں کی بات کروں۔ اللہ فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم حریص، اور تمہارا مصیبت اور تکلیف میں پڑ جانا میرے نبی کے اوپر بڑا ہی مصیبت زدہ ہوتا ہے، یعنی میرے حبیب بہت ہی تکلیف میں پڑ جاتے ہیں اور بہت ہی پریشان ہوتے ہیں کہ میرا امتی کوئی پریشان ہو جائے تکلیف میں، تو تمہیں اس کے صدقے تمہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، تمہیں اللہ کی بندگی اور معرفت نصیب ہوئی ہے، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا طریقہ معلوم ہوا ہے، تمہیں وحدانیت کے جام میرے نبی نے پہنائے ہیں، اور بدلہ تو اس کا اسی طرح اس انداز میں ہونا چاہیے۔ لیکن میرے انبیاء، میرے مرسلین، رب فرماتا ہے یہ آتے ہیں تو میری ذات کے لیے آتے ہیں، ان کا واعظ و نصیحت، ان کی تقریریں، ان کے قول و فعل، دین کی تبلیغ لوجہ اللہ ہے، صرف الہیت ہے اس کے اندر، اخلاص ہے، وہ دنیا کے کسی منفعت اور مقصد کے لیے یہ میرے پیغام نہیں پہنچاتے، بلکہ میری رضا کے لیے کہ رب راضی ہو، میری رضا کے لیے کہ رب راضی ہو۔ فرمایا کہ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام خم غدیر کے مقام کے اوپر حضور جلوہ فرما، تو آپ نے اس وقت بھی فرمایا، حجت الوداع کے موقع پہ بھی، اس کے علاوہ کئی بار فرمایا، انی ترکتم فیکم الثقلین، اے لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے، وفی روایت اہل بیتی، ایک روایت میں اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، میں اپنی آل چھوڑے جا رہا ہوں، اور فرمایا اللہ کی کتاب کو بھی نہ چھوڑنا، میری آل کو بھی نہ چھوڑنا۔ اور ایک اور آیت کریمہ کے اندر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تو فرقے میں نہ پڑنا، اکٹھے رہنا، کیا کرنا؟ اکٹھے رہنا اور تفرقے میں نہ پڑنا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے 73 فرقے ہوں گے، 72 ایسے ہوں گے کلہم فی النار، سارے جہنمی ہوں گے، ان میں سے ایک ہوگا جو جنتی ہوگا۔ یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ فرمایا جو میری سنت پہ، میرے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا ہے، وہ سودائے اعظم ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ہر دور میں رہے گا۔ حضرت امام زین العابدین، نواسہ رسول کے لخت جگر، بیمار سجاد، حضرت امام زین العابدین سے پوچھا، مولوی زکریا کاندھلوی نے اپنی کتاب تبلیغی نصاب کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، امام زین العابدین کے حوالے سے، اہل سنت کی کتابوں میں یہ بات تو موجود ہی ہے۔ کہا سنی کون ہے؟ حضرت یہ بتائیں سنی کون ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا جو میرے نانا کے اوپر کثرت سے درود و سلام پڑھے وہی سنی ہے، جو کثرت سے درود و سلام پڑھے وہی سنی ہے۔ والحمدللہ، تمہیں مبارک ہو اہل سنت و جماعت کے دیوانوں، شمع مصطفیٰ کے پروانوں، کہ اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر اپنے حبیب کے عشق کی شمع کو روشن کیا، تمہیں عاشق رسول بنایا ہے، تمہیں وہ سچا کھرا اور سچا عقیدہ دیا ہے اہل سنت و جماعت کا۔ یہ وہ عقیدہ نہیں، یہ وہ تحقیق نہیں جو 75 سال سے آئی یا 100 سال سے 1450 سال یہ تحقیق کی چھاننی میں چھن چھن کے یہ عقیدہ اہل سنت کے پاس پہنچا ہے۔
اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور تمہیں مبارک ہو، یہی عقیدے والے، کوئی داتا علی حجویری بنا، کوئی عبد القادر جیلانی بنا، کوئی مجدد الفسانی بنا، فرمایا کوئی غوث جلی بنا، کوئی بحر علی بنا، کوئی غریب نواز بنا، کوئی فرید الدین بنا، کوئی نظام الدین بنا، فرمایا کوئی وہاب الزکریہ ملتانی بنا، کوئی شاہ رکن عالم حضوری قصوری بنا، کوئی شاہ سلیمان توسوی بنا، فرمایا کوئی شمس الدین سیالوی بنا۔ یہ اللہ نے اہل سنت کو یہ چراغ یہ نبی نے عطا فرمائے، اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اہل بیت نبوت اور صحابہ کرام کا ادب کرنے والے ہیں۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ جب تک ہم رہیں ہمیں اللہ اہل بیت کی محبت پہ قائم و دائم رکھے، اور بقول عاشق رسول یہ کہنا پڑے گا، اور جنوں پنجتن نال پیار نہیں۔ یہ اکثر میں پڑھتا ہوں، مجھے یہ شعر اچھا لگتا ہے، اور اس میں شان اہل بیت بھی ہے، تو مل کے پڑھا کرو۔ اور جنوں پنجتن نال پیار نہیں، جنوں پنجتن نال پیار نہیں، اور کلمے دا اعتبار نہیں۔ پڑھیے پڑھیے، جنوں پنجتن نال پیار نہیں، اور کلمے دا اعتبار نہیں۔ لکھ نفل نمازاں او پڑھ پاویں، لکھ نفل نمازاں او پڑھ پاویں، لکھ لمبے سجدے او کر پاویں، خجے آل رسول دا او دشمن کے، آل رسول دا دشمن، اور تیرا بیڑا ہونا پار نہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا ہے نبی کے گھر والوں، اللہ نے تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دیا، ہر پلیتی کو دور کر دیا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے تمہیں ایسا پاک کر دیا، ایسا مصفا مزکا مجلا مطہر کر دیا کہ جیسا پاک کرنے کا حق ہے، جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہ تو ایسی ہستیاں ہیں، خدا کی قسم، اور جس ہستی کا ذکر ہے حضور علیہ السلام نے تو ویسے ہی فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، سنو اور ایمان دھاگا کرو۔ حضور نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس لیے فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا ہے کہ فاطمہ فاطمن سے ہے۔ کس سے ہے؟ فاطمن، اور فاطمہ کا معنی ہے چھڑانے والی۔ والفاطمۃ مشتقۃ من الفطم وهو القطع ای المنع۔ ابن دریب کہتے ہیں کہ عرب کے محاورے میں کہا جاتا فاطمہ فاطمن سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے چھڑانا، روکنا اور منع کرنا۔ تین باتیں، چھڑانا، روکنا اور منع کرنا۔ عرب کے اندر جب کلام کیا جاتا ہے تو عربی لوگ جب ایسے محاورے استعمال کرتے ہیں، ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں، تو فرمایا کہ عرب کے اندر ایک محاورہ ہے، فاطمۃ المرأۃ الصبیہ، عورت نے بچے کا دودھ چھڑا دیا۔ ظاہر ہے بچہ 2 سال ماں کا دودھ پیتا ہے تو پھر اس کا دودھ چھڑایا جاتا ہے کہ نہیں چھڑایا جاتا؟ چھڑایا جاتا۔ مدت رضاعت ویسے 30 مہینے ہیں،
جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر ہے، 6 مہینے حالت حمل کی ہے اور 2 سال جو ہے یہ دودھ پلانے کے، تو یہ مدت رضاعت بھی 30 مہینے، جو اہل سنت کا مسئلہ ہے فقہی۔ تو اس کا معنی ہے دودھ، عورت نے بچے کا دودھ چھڑا دیا۔ مصباح اللغات ایک کتاب ہے، یہ ڈکشنری ہے مصباح اللغات، اس میں عربی جو لفظ ہے، المنجد بھی ہے، القاموس بھی ہے، لسان العرب بھی ہے، یہ تمام لغاتیں عربی کی، اور انہوں نے اس کے معنی یہ محاورے کے طور پہ استعمال کیا کہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ فرمایا فاطمہ احسنت فرجہا محرم اللہ وذریتہا علی النار۔ السوائق المحرقہ والا لکھتا ہے کہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے بھی رکھا ہے، حضور نے فرمایا اس کا معنی چھڑانے والی، تو اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کو یہ شان عطا فرمائے گا قیامت کے دن کہ یہ میری امت کو اللہ کے عذاب سے چھڑا لے گی۔ جامانہ ہے روکنا، تو اس کی شفاعت کی وجہ سے جہنم میں میری امت جانے سے رک جائے۔ منع کرنا، رب بھی منع کر دے گا، جو نبی کی بیٹی فاطمہ کہتی ہے وہی کر لیا جائے، وہی کر لیا جائے۔ تو پتہ یہ چلا ان اللہ عز و جل قد فتمها وذریتها عن النار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کی اولاد کو اللہ نے جہنم سے بری کر دیا۔ فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے پاک دامنی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی اولاد کے اوپر